दहशत गर्दी की नई लहर, हुकूमत की फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के लिए कोशिशें तेज और बिलाकर हुकूमत को एहसास हो ही गया। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स और पार्लिमानी लीडर्स की रिजर्वेशन के बावजूद फौजी अदालतों के हवाले से सीरियस डेवलपमेंट, यानी जो इजलास 27 फरवरी को होना था अब वो 23 को होगा। कहा यह जा रहा है, बल्कि जराए इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि फौजी अदालतों के हवाले से हुकूमत खासी संजीदा है, लेकिन इस समझ से बाहर है कि एक तरफ अब कहते हैं दहशत गर्दी का शिकार हैं, हम हालते जंग में हैं, रोजाना की बुनियाद पे अटैक्स हो रहे हैं। पिछले 8-9 दिनों में तकरीबन 10 के लगभग अटैक्स हुए, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। इसके बावजूद हम इस पे बहस कर रहे हैं कि फौजी अदालतें होनी भी चाहिए या नहीं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि फौजी अदालतों का क्या फायदा है, फौजी अदालतों की परफॉर्मेंस क्या है, उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। जबकि अवाम की अक्सरियत इस मामले में फौजी अदालतों के ना सिर्फ साथ है, बल्कि इस सोच के साथ है, इस नैरेटिव के साथ है कि दहशत गर्दी के हवाले से जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मियां इमरान मसूद साहब, दहशत गर्दी के हवाले से आम आदमी का सेंटीमेंट क्या, आम आदमी की सोच क्या? देखिए, एक अदालत जो है वो अवाम की अदालत है। आपने सिविल अदालत को फौजी अदालतों में बदल रहे हैं, लेकिन जो ये अवाम की अदालत है ये बड़ी हसास, बड़ी एक सेंसिटिव और एक सेंटिमेंट होता है इस अवाम का। अवाम हर उस पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहती है, अवामी अदालत हर उस पॉलिसी को सपोर्ट करेगी, हर उस नेशनल एक्शन प्लान को सपोर्ट करेगी, हर उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी जिनकी पॉलिसी ईमानदारी पे बेस की हो। आप इनकी ईमानदारी पूछते हैं इस हुकूमत की? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पैसा जो है वो तख्तियों पे लगा दिया, अरबों रुपया अपने इफ्तिताह की तख्तियों पे लगा दिया। भाई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है ये क्यों इफ्तिताह करते हैं? भाई आपका जाती पैसा ही है, बंद होना चाहिए इफ्तिताह जो है। सारी सियासी जमातों पे बैन लगा देना चाहिए, सारा माल तख्तियों पे लगा दिया। इन्हीं पैसों से आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स तो ले दें इन लोगों को, पुलिस को ले दें। इनके पास तो एपीसीज नहीं है, बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां नहीं है। जब ये इनकाउंटर पे जाते हैं, जिले की पुलिस जाती है, इनके पास ना स्नाइपर स्कोप्स हैं, ना इनके पास कोई इक्विपमेंट है। तो ये इक्विपमेंट पैसे से आता है। पैसा कहां जा रहा है? जंगला बस में जा रहा है, ऑरेंज ट्रेन में जा रहा है। तो जिस अदालतों की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल फौजी अदालतों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो हल है। लेकिन आप एक लहर आई हुई है, दहशतगर्दों ने वार किया, उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया, प्लानिंग की, आपको उन्होंने पकड़ के रख दिया, आपके सेंसिटिव आपको कर दिया, ज़हनी प्रेशर आ गया, आवाम परेशान है। तो अब हमने भी एक स्टेप उठाना है ना, हमने रिविजिट करनी है अपनी पॉलिसी का। हमने जो फैसले करने थे 2 हफ्ते बाद, हम अब जल्दी कर रहे हैं ताकि हम इसको एक लहर को जो इसको हम बीट करें, हम स्टेबल हो जाएं, अवाम को हम वो कॉन्फिडेंस दे दें। तो इसके लिए ईमानदारी जो है बहुत जरूरी है, इसके लिए वो जज्बा चाहिए, इसके लिए वो कदर चाहिए उन इदारों की। आर्मी इज अ मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इदारा। आर्मी बेचारी क्या करे? आर्मी तो चल रही है, फिर रही है, लड़ रही है, कितना सदरा से लड़ रही है। तो इस गवर्नमेंट को अपने जो है वो स्टेप्स जो है उसको बेहतर करना चाहिए। जब सिविल अदालतों से हमें वो नताइज नहीं मिल सके, ये इस पे बहस हो सकती है कि कैसे नहीं मिल सके। जजेस की को लाइफ थ्रेट्स हैं, गवाह वहां पे पेश नहीं होते, प्रोसीडिंग के इश्यूज हैं, प्रोसिक्यूशन के इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं, इस पे लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन उसके मतबादल के तौर पे आर्मी कोर्ट्स हैं, तो आर्मी कोर्ट्स ने इसमें डिलीवर भी किया। तो आपके ख्याल में अब जो हर्डल क्रिएट की जा रही हैं, जो रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, ये क्यों अटकाए जा रहे हैं? पहले तो उन लोगों के चेहरे देखिए जो रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। एक तो वो साहब है जो अपनी कीमत लगा के चीजों की मुखालफत करते हैं, मिसाल के तौर मतलब बहुत सारे सियासी और उसमें एक वो है जो अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का सूबा पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। एक वो पार्टी है उनको अफगानिस्तान ही भेज देना चाहिए। एक वो है जिनके कल आजा आपको पड़े नजर आए सिंध में, तो वहां पे आपने उनकी एटीट्यूड उनको देख लिया। अब बात यह है कि आपने करना क्या है। एक दहशतगर्द जो है उसको वो मरने के लिए तो आया होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट ये एग्जिस्ट कर रहा था, आपके जो ये किस्म के लोग थे जो पकड़े जाते थे कि वो सोचते थे कि उनको सजा तो मिलेगी, सारी उम्र जेल में गुजार देंगे। अब जब आप सजा का निजाम या तो फौजी अदालतों को ना बनाएं
لیکن آپ کا الٹرنیٹیو جوڈیشل سسٹم جو ہم نے کرنا تھا اس کو اتنا پاورفل کر دیتے کہ اس کے لیے آپ کو کسی ایکسٹرا عدالت کی ضرورت نہیں پڑتی, اسی جوڈیشل سسٹم سے آپ اس کو چلاتے. اب جب وہ جوڈیشری بھی مجبور ہے, جہاں پہ آپ نہ جج کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں نہ آپ گواہ کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کیسز جو ہے عدالت کے اندر چلائے گئے, وہ جیل کے اندر چلائے گئے, اسی ڈر سے کہ کلپریٹ باہر آئے گا تو وہ چھڑا کے لے جائے. پولیس کو آپ ایکپ نہیں کر سکے کہ وہ لانے وہ لوگ جن دہشت گردوں کو ہارڈ کور دہشت گرد کو لے کے آ رہی ہے ان کو پروٹیکٹ کر سکے. تو فوجی عدالتیں اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو انوالو ہیں لوگوں کے, پاکستان کے لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلنے کے لیے, ان کو بھی اسی قسم کی پنشمنٹ جلد ٹائم فریم وقت میں دے دی جائے. اور آپ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو اگر آپ یہ خوف رکھیں گے کہ پکڑے جانے والا یا تو موقع پہ مارا جائے گا جیسے آج پولیس نے مارے اور اس کا آگے مقدمہ ہی نہیں چلے گا, انہوں نے جس سے 2 دہشت گرد جو ہے وہاں پہ 3 جو ہے انہوں نے اپنی اس ریسپانس میں مارے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی حالات میں ایمرجنسی فیصلے ہوتے ہیں, حالات میں اب نارمل حالات میں آپ کو ایسے یہ پاکستان میں نہیں ہوتا. آپ نہیں سمجھ رہے میری بات. ہماری کون سی ایسی جمہوریت ہے کل کی, ہماری کون سی 200 سال کی جمہوریت ہے؟ یہ ان ملکوں میں بھی ہوتا ہے جہاں 100-200 سال سے جمہوریت ہے. یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ ایجوکیشن لیول ہم سے زیادہ ہے. یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہمارے لوگوں سے پڑھے زیادہ ہے. یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں عوام بھی زیادہ پڑھے لے. وہ بھی اب نارمل. اب ابو غریب جیل یا آپ وہ دیکھیں گوانتانامو بے, وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ وہاں کیوں بنایا؟ وہاں کتنے سیاستدانوں نے اس کی مخالفت کی جب 9/11 کے بعد وہ بنا؟ یار یہاں کون سی جمہوریت آ گئی؟ بالکل صحیح کہا. ممتاز بھٹی صاحب, برگیڈی صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں, بات ہو رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کے بارے میں بلاخر حکومت کو اور سٹیک ہولڈر کو احساس ہو ہی گیا, اور اب جو قوم کے بڑے ہیں, جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور فوجی عدالتوں کا فیصلہ جلد ہوگا. اور برگیڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی حالات میں اب نارمل فیصلے ہوا کرتے ہیں, اب وقت کی ضرورت ہے, اس پہ بحث نہ کی جائے, فیصلے کیے جائے. سٹیپ فارورڈ. دیکھیں, ہلو, جی آواز آ رہی ہے. ذوالفقار صاحب, بالکل یہ اس پہ پوری قوم کا اتفاق تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے طے پایا تھا اور فوجی عدالتیں جو ہے وہ بنانے کی منظوری دی گئی تھی, لیکن ہمیں وہ پولیٹیکل ول نہیں نظر آیا. کیسز کی تعداد بڑی کم تھی جو کیسز ریفر ہونے چاہیے تھے. اب چونکہ اس کا میکنزم یہ طے ہوا تھا کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کیسز بھجوائیں گی فوجی عدالتوں کو, اور فیصلہ وہ کریں گی کہ کون سے کیسز فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونے ہیں اور کون سے سول جو کورٹس ہیں اور مینول کورٹس ہیں ان کے اندر ٹرائل ہونے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ سندھ کے اندر جو آپریشن جاری تھا, وہاں کی گورنمنٹ نے موسٹلی بیسڈ وہیں پہ تھا. نہ پنجاب کی حکومت نے, صوبائی حکومتوں نے بہت کم کیسز بھیجے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کرٹیسائز یہ کیا کہ فوجی اور یہ آن دا ریکارڈ ہے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ اور دیگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ کہ فوجی عدالتیں جو ہے وہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی ہیں. اس کے بعد پھر ISPR کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی, اور انہوں نے پوری ڈیٹیلز جاری کی کہ کتنے کیسز ریفرز ہوئے تھے, کتنے کیسز کے فیصلے آئے, اور جو فیصلے آئے ان میں سے کچھ کی اپیلیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی یا کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ روکا ہوا تھا. تو اگر ان کو دیکھیں, صرف اس کی منظوری دینا ضروری نہیں ہے بلکہ پورے میکنزم کو فعال کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ترجیح بنیادوں پر بھیجے جائیں. جو دہشت گردی کیسز پینڈنگ ہیں, اس سے پہلے جو کیسز تھے وہ آپ کے سامنے, شوکت عزیز حملہ کیس, ملزمان بری, پرویز مشرف حملہ کیس, اس میں سے بھی کچھ بری. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے, اور متعدد دہشت گرد جو حملے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسکیپ کرنے میں عدالتوں سے. اور پھر یہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے کہ عدالتوں کے ججز کو ٹیلی فون کالیں گئیں, اور دہشت گردی, انسداد دہشت گردی کی جو کورٹس تھی اس کے ججوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا. ان حالات میں یہ فوجی عدالتیں بنی تھی, لیکن اس کے ساتھ بھی اس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور صوبائی حکومتوں نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا, جس کی وجہ سے کیسز کی تعداد کم رہی. اب اگر انہوں نے دوبارہ اس کو کرنا ہے اور پھر وہی حالات رکھنے ہیں کہ کیسز چن کے اس کا کوئی زیادہ خاطر کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کے بہتر ریزلٹس نہیں نکلیں گے. ممتاز بھٹی, بالکل آپ نے صحیح کہا. رضوان رضی صاحب, ممتاز بھٹی کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, آپ کیسز نہیں بھیجیں گے, جس طرح عدالتوں کے ساتھ پہلے آپ نے ایک پلے کیا, اسی طرح آپ اگر بلیم گیم کریں گے, آپ سیاست کریں گے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے, 2-3 دوسرے پہلو کو بھی ذرا مد نظر رکھ لیا جائے بھٹی صاحب کی اور آپ کی گفتگو سر آنکھوں پہ.
پاکستان کے اندر کچھ ایک مسنگ پرسن فینومینا بھی ہے. تقریباً 2800 کے قریب افراد ابھی تک سوات سے مسنگ ہیں. 2800 وہاں پہ ہاف وڈوز ہم ان کو کہتے ہیں. پہلے یہ مقبوضہ کشمیر میں ٹرم تھی, اب وہاں پہ بھی ہے. اب ان میں تمام اداروں نے کہہ دیا یہ لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں. فوجی عدالتوں میں ان میں سے 5 افراد کو سزائے موت دے دی گئی. تو کہاں سے آئے وہ افراد؟ سوال پیدا ہوتا ہے, ہونا چاہیے. پھر اگر فیئرنیس کی بات کی جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 5 افراد پھر کہاں سے آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ افراد کہیں ادھر ادھر ہی ہیں اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو یہ بات ذرا آگے اس کو آگے لے کے چلتے. دوسری بات یہ کہ ان عدالتوں نے جو سزائیں دی ہیں اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا, اور بہت ساری عدالتیں, بہت ساری سزائیں جو تھیں سپریم کورٹ نے ان کے خلاف اپیل کو انٹرٹین کر لیا. بہت سارے کے خلاف اپیل کو عزیز صاحب, پھر آپ ذرا توصیف فرما دیں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ, میری بات پوری ہو جانے دیجیے. پھر آپ سپریم کورٹ میں گیا کون؟ آسمہ جہانگیر صاحبہ گئی نہیں, آسمہ جہانگیر نہیں گئی, وہ لوگ گئے جنہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. آپ میری بات تو سن لیں نا پہلے. تیسرے, اس میں ان سزاؤں کے اوپر جو سزائیں ہو گئی تھیں اس پہ پوری طرح عمل ہی نہیں ہوا. وہ کس نے کرنا تھا؟ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنا تھا. کیونکہ اگر کسی کو سزائے موت ہو گئی ہے تو ایگزیکیوشن تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے نا. ان میں سے بہت کم کے اوپر عمل درآمد ہو. وہ سول سائڈ پہ جو تھے اس پہ نہیں ہوا, جو آرمی سائڈ پہ تھے وہ ڈیتھ وارنٹ پہ تو آرمی چیف نے سائن کرنے تھے اور انہوں نے کیے. پرفیکشن دونوں سائڈ پہ نہیں ہے بھیا, میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پرفیکشن دونوں سائڈ پہ نہیں ہے. وہ سٹاپ اس وجہ سے ہوا کہ صدر مملکت کے پاس اپیلیں جو ہیں, ان کی ریم کی اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی رہی اور بڑا طویل عرصہ جو ہے وہ پینڈنگ پڑی رہی اور بڑی تاخیر سے انہوں نے فیصلہ کیا اس کے اوپر. صدر مملکت کے پاس یہ پڑی تھی جو, اور ڈیتھ پلینٹی کوئی ریویو نہیں ہوئی, کوئی ڈیتھ پلینٹی ایک بھی ریویو نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے کسی ایک بھی ڈیتھ پلینٹی کو جو ہے وہ ریویو نہیں کیا. ان عدالتوں کے حوالے سے پٹیشن گئی جو اب تک کے فیصلے آئے ہیں. البتہ جو اپیلیں آگے کی گئی صدر مملکت کو بھجوائی گئی ریم کی اپیلیں, اس کے اوپر جا کے پینڈنگ ہوئے. نہیں, پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہوئی ہے. بات کر رہے ہیں جو اپیلز ہیں ان کے اوپر فیصلے بھی آئے ہیں, 3-4 اپیلوں کے اوپر پینڈ بھی ہوئی ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فوجی عدالتوں کے بعد بھی ایک ریویو کا جو انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے. کہ ہو سکتا ہے اگر وہ فورم اویلیبل ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ دباؤ سے فیصلے ہو رہے ہیں.